کوئی داڑیاں نہیں کوئی چاڑیاں نہیں، کوئی داڑیاں نہیں کوئی چاڑیاں نہیں، کوئی مچھاں نہیں، مچھاں دینا کیا داڑیاں نہیں۔ گھٹ مٹ ہے نا سب، کوئی سب سامان لیتے تو کیڑا آ جاتا ہے اس میں، لال بیگ آ جاتا ہے بھائی، ادھر بھی لال بیگ کیڑے تھے۔ مکہ مدینے میں شیطان ہے، مارتے ہیں 3 شیطان، تو شیطان کا چکر چلا ہوگا نا، وہاں سے اس کی تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ مینا میں 3 شیطان گئے تھے، 3 شیطان، آدمی خود ہی شیطان بن جائے، شیطان کی بات ہی ختم ہو گئی۔ ہاں تو سننے آئے نا، پھر جو مجھے آئے گا میں وہی بولوں گا نا بھائی، کمال ہے۔ اب دیکھ رہے مجھے بھائی، مجھے جو آئے گا میں وہی بولوں گا نا، جو مجھے میری تعلیم ہے، جو میرا دماغ ہے، جو میری صلاحیت ہے، جو میری قابلیت ہے، جو میرا موڈ ہے۔ موڈ کی بات بتاؤں نہ بتاؤں؟ پھر تم کہو گے یار ہم کدھر آ گئے ہیں، ایک وقت میں کہو گے کدھر آ گئے، ابھی کدھر آ گئے سارا اندازہ نہیں ہوگا، نہ شکل سے نہ باتوں سے۔ یا وا پیا جانے یارا پیا جانے۔ اب آپ سننا چاہتے، نیت خوانی تو ہر جگہ سنتے ہو نا، وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، تم نیت خوانی کے علاوہ بھی کچھ اور بھی دیکھنے آئے ہو۔ تو پھر ہم جمہوری اور مداری کا کام سیکھیں، آپ کو کچھ دکھائیں۔ ہاں بس یہی کہیں، کوئی ڈرامہ سیکھیں، ڈرامے والے بڑے ڈرامے کرتے ہیں، تھیٹر والے بڑے وہ کرتے ہیں، ہم ایک چیز میں لگے ہوئے ہیں بس، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو عبادت کی کوئی پرواہ ہے، کوئی گناہ کرے اس کو کوئی اپنے لیے اس کی مصیبت ہے، یا کرتے ہیں نیکی اچھے کام اپنے لیے کرتے ہیں، خدا رسول کو فائدہ نہیں پہنچاتے، پھر وہ بھی آگے قبول کرے نہ کرے وہ بے نیاز ہے۔ تو ایک ہماری بات ہے، 2 باتیں، چلو اس میں 2 باتیں، دوسری بھی خود ہی نکل آتی ہے، ہاں خود ہی نکل آتی ہے۔ ایک توبہ نصیب ہو جائے، توبہ کے ساتھ معافی نصیب ہو جائے، اور خدا تعالیٰ کی محبت اور آقا کی عظمت دل میں اتر آئے، بس۔ باقی جو گناہ گار ہیں پرہیزگار ہیں وہ تو آپ کو ہم کو پتہ ہے، جو کچھ ہم ہیں وہ خدا نے معافی میں رکھا ہے نسبت کی وجہ سے، کہ ہم لوگوں کی نسبت بہت بڑی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ، بس ہاں، ان کے طفیل بچے ہوئے ہیں، انہوں نے ایڈوانس بھی بچایا ہوا ہے، ایڈوانس دعائیں کی ہوئی ہیں، ہاں، ان کی امت کے لیے کوئی عمل ہوتا ہے خدا آسان کر دیتا ہے۔ 50 نمازیں تھیں ان کی واسطے 5 کر دیں، کیا آپ کی امت ہے، ہماری طرف سے رعایت ہے۔ خیال آیا آقا جی کو کہ کسی نے 80 سال خدا تعالیٰ کی محبت میں اسلحہ اٹھایا، 80 سال جہاد کیا، میری امت میں بھی ایسے اللہ کے محبت والے ہوں جو اللہ پہ جان قربان کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو خیال تو آیا، آپ ہم کو بہت پیارے ہیں، جو آپ کی نسبت رکھتے ہیں وہ بھی ہم کو پیارے ہیں۔ ایک رات لیلۃ القدر کی جاگرو مل جائے، 80 خیر من 1000 شہر، اس 1000 مہینے، اس 80 سال سے زیادہ اس پہ کرم ہوگا۔ یہ سب ان کے طفیل ہے، ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے توبہ اور معافی نصیب ہو جائے، شاہ جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امیر ہو غریب ہو کچھ ہو، خدا یہاں بھی پکڑ سکتا ہے وہاں بھی پکڑ سکتا ہے، سزا جزا اچھے برے اعمال کے سامنے وہ آ کے رہے گی، لیکن اگر توبہ معافی کی ہوگی سب چشم پوشی ہو جائے گی، ہاں۔ یہ توبہ کا مسئلہ بہت اہم سمجھو، ہاں، آج نہیں تو کل معافی مانگ، جو پہلے معافی مانگ لیتا ہے اس مجرم کے لیے بڑی رعایتیں، بلکہ اس پہ کرم کیے جاتے، اس کو شرم و حیا ہے، اور جو ڈنڈا دے کے معافی مانگتا ہے تو پھر اس کا آپ ہی حساب کتاب کر رہے ہیں، ہاں، اس کو ڈنڈا نظر آیا تو معافی اس کے، اس نے بغیر ڈنڈے کے معافی مانگ لی، شرمساری، ہاں۔ جو خود توبہ کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرائی جاتی ہے اس کے لیے بڑی ذلت ہوتی ہے، اور پتہ انسان نفس شیطان میں جکڑا ہوا ہے،
چلتے چلتے گر جاتا ہے. ایک تو ظاہر گرنا، یہ گرنا کم ہے، چوٹ لگ گئی. ایک چلتے چلتے گر جاتا ہے، خدا رسول سے منہ پھیر لیتا ہے، دوسری طرف گرتا ہے، گناہوں میں چلا جاتا ہے. گناہوں میں رحمت نہیں ہوتی، عذاب ہوتا ہے، لیکن اس میں اسباب بن جاتے ہیں کہ توبہ نصیب ہو گئی. ہاں، تو یہ توبہ کا مسئلہ جو ہے نا 24 گھنٹے رکھیں. گناہ ہو یا نہ ہو، نیکی ہو یا نہ ہو، تمہارے دل میں یہی ہو اللہ تعالیٰ تو رحمت کی نظر کر، بس فضل کر. یہ تمہارے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی. جب وہ رحمت کی نظر پہ آ جاتا ہے تو ساری عمر اس عورت نے بدکاری کی، کتے کو پانی پلایا، خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. دیکھا کرم کا گھر بستہ آ جائے. اس نے 100 قتل 99 قتل کیے، عالم کے پاس کیا کہ میں خدا سے معافی مانگتا ہوں، میرے سے بہت غلط کام ہے، مجھے معافی مل جائے. اس نے کہا جو اتنے قتل کرے اس کے لیے معافی نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے. لیکن اللہ کی رحمت میں جو گنجائش ہے، وسعت ہے، انسان علماء چاہے نبی اولیاء ہوں ان کے پاس وہ گنجائش نہیں ہو سکتی. ہوتی ہے لیکن جو خدا تعالیٰ کے معاملے میں. پھر اس نے نیت کی تھی توبہ تو کرتے ہیں، ایک اور عالم کیا کہ نیت کر لے لیکن صحبت اور ماحول اچھا اختیار کر. یہ ماحول کی بڑی بات ہوتی ہے. جب تک آپ ماحول اختیار نہیں کریں گے آپ کا ایمان ضائع ہوتا رہے گا، یا ایمان سے ہاتھ دھو کے دنیا سے جائے گا. ہاں، یہ ماحول کا قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، اور یہ حدیثیں بتاتی ہیں. کیونکہ یہ اسباب سے چیزیں ہوتی نا، تو اسی لیے اس عالم نے کہا، اور یہ چیزیں آقا جی نے بتائی ہیں. اگر آقا کی زبان سے جو چیز نکلے وہ سمجھائیں تو وہ سب چیز صحیح ہوتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی. کسی نے کوئی بات کہی، تم نے اس بات کی تائید کیا، اگر تمہارا کچھ وقار ہے اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور خاص کر کے نبی کریم کوئی واقعہ ہو، کوئی چیز ہو، کوئی دوائی ہو، کوئی علاج ہو، کوئی کسی بات پر وہ بات کر دیں، مثلا ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، اگر وہ بیچ میں کہہ دیں اب ماں باپ کی اہمیت بڑھ گئی، اس لیے آقا جی نے اس میں تاکید کی ہے. ہاں، یہ بات سمجھ. کوئی بھی واقعات ہو، کوئی چیز اگر نبی کریم نے بیچ میں کچھ فرمایا، سمجھو اس چیز کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور وہ بہت صحیح چیز ہے. اگر آپ نے نہیں فرمایا اہمیت ہے، چاہے اچھی سے اچھی چیز ہے، لیکن اہمیت اتنی ہے جتنی سمجھ لے. لیکن آقا نے کیا خاص اہمیت ہے. ہاں، یہ سمجھ لیں، یہ بات دل میں بٹھا لے اپنے. کسی بات میں وہ کچھ کہہ دے، آپ کو معلوم ہے واقعات میں آتا ہے، طریقہ بعض مشائخ کو تکلیف پہنچی، انہوں نے ایک چیز جیسے اتفاق سے کہہ دی تھی، تاکید سے نہیں کہتے. وہ تاکید سے نہ بھی کہیں، ان کی زبان سے نکلنا کسی چیز کا بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتہ ہے آقا کے حکم کی بہت اہمیت ہے، لیکن دل میں ایمان ہو اس کے دل میں اہمیت ہوتی ہے. وہ آقا کے حکم، آقا کی سنتوں کو نہیں کاٹ سکتا. ہاں، کہتے کسی پہ کرم تھا، آقا نے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ داڑھی کو کاٹتا ہے اور یہ نہیں کاٹتا، یہ اس کو کٹواتا ہے. اگر یہ شناختی کاٹ دیں، حکومت ان کو قبول کریں، یہ میری سنت کو کاٹتے ہیں، اگر میں ان سے رخ پھیر لوں خدا ان پہ رحمت کرے. بتاؤ، یہ باتیں سوچیں، ایسے نہیں سنائیے. کوئی داڑیاں نہیں، کوئی چاڑیاں ہیں، داڑھی رکھ لی ہے، ڈیزائن کی رکھ لی ہے، داڑھی سکھو نے تم نے ان کے خوف سے رکھی ہے، ڈر لگتا ہے، انہوں نے کہا ہے ناراض نہ ہو جائے، تم کو یہی پڑی رہتی. تم مسواک کرتے انہوں نے پسند کیے، حکم نہیں کیا، لیکن پسند کیے مسواک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہو. آقا جی نے کہا، آقا جی نے، ان کی زبان سے جو چیز نکلے اس کی بڑی اہمیت. اس میں دوسری باتیں کرنا، اس پر لعنت خدا کی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی اہمیت ہے آقا جی کی. حکموں کو چھوڑیں، جو حکم کرتے ہیں سنتوں کو چھوڑیں، ایک طرف رکھیں. اگر ان کا نام آ جائے تو ان کی عظمت کے لیے درود شریف نہیں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر آئے گا. حکم کا ماننا تو چھوڑیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. حکم ہے تم کو کہا ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، تم نے نہیں کیا، تم نے بہت ظلم کیا، تم نے ایک رحمت اللہ عالمین کا دامن چھوڑ دیا، تمہارے دل میں ایمان ختم ہو گیا. ہاں، ان کا محبت، ان کا حکم ماننا تقاضا ایمان ہے.
آپ نے کہا ہر چیز سے عزیز نہیں ہوں گا تو میں ایمان نہیں ہے، ایسے مفہوم ہے حدیث کی۔ ایک چیز ہوتی پڑھنا پڑھانا، ایک کچھ سوچنا سمجھنا ہوتا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چیز جو سی ہے نا، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کبھی سناتا ہوں، اس سے جان نکل جاتی ہے واللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 رمضان میں بھیجا، اس میں سے وہ لمبی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، اس میں ایک واقعہ آقا کی عظمت کا بھی ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ حضرت محمد کو سلام کہو، بہت بڑی بات ہے، اور ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کا نام کوئی سن لے، اگر فقط نام ہی آ جائے، فلم یصلی رغم انف امرؤ ذکرت عندہ، اس آدمی کی ناخواہ آلودہ ہو، نیست و نابود ہو، اس پر خدا کی رحمت نہ ہو جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑے۔ دیکھا کہیں سر اس کو تو کہہ تو دیا، سن تو لیا، اب سوچو کہ کتنی عظمت ہے، انتہا سے باہر ہے۔ ابھی حکم نہیں کیا، سنتوں کی بات چھوڑ دیں، حکموں کی بات چھوڑ دیں، فقط اگر آپ کے کان میں محمد مصطفیٰ کا نام کہیں سے دیکھا یا سنا دیکھا، آپ کو ایک دم کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا